میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، السلام علیکم۔ گو کہ میں نے آج تک جتنے بھی پیغامات آپ کو دیے ان میں فرسودہ نظام کی بات کی، دستور کو بدلنے کی بات کی، ضروریات کے مطابق جاگیرداروں، خانزادوں، نوابزادوں کے خلاف بات کی، مگر آج مجھے اپنی بنیادی سوچ سے، بنیادی نظریے سے پھر ایک بار ہٹ کر بات کرنی ہے۔ حکومت کی مخالفت نہیں کرنی، حکومتی اقدامات کے حق میں جانا ہے، اس پہ عمل درآمد کی بات کرنی ہے۔ گو کہ میرے پاس موجودہ حکومت کے خلاف ڈینیل پرل کا کیس ہے، حکومتی رویے ہیں، جو حکومت نے اقدامات کیے کرونا سے متعلق، ان پہ بھی کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، مگر اس وقت سر دست جو میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، اپنے محنت کش بھائیوں سے، مزدوروں سے، رکشہ ڈرائیوروں سے، ویگن ڈرائیوروں سے، طالب علم بھائیوں سے، کہ ہمیں حکومت کے ساتھ مل کر چلنا ہے۔ ہمیں کرونا کے خلاف نہ صرف لڑنا ہے بلکہ اس جنگ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیتنا ہے۔ اس کے لیے ہم سب پر لازم ہے، اور میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہمیں حکومتی اقدامات کا بھرپور ساتھ دینا ہے۔ محکمہ صحت نے جو تدابیر تجویز کی ہیں ان پہ عمل درآمد کرنا ہے، جس میں ہاتھ دھونے سے لے کے ماسک پہننے تک، بلا وجہ باہر نہ نکلنے کے لیے اجتماعات، چاہے وہ دینی ہوں یا معاشرتی ہوں۔ گو کہ میرے دین میں نہ کوئی دینی ہے، نہ کوئی معاشرتی ہے، نہ کوئی سیاسی ہے، نہ کوئی معاشی ہے، بلکہ ہر چیز اللہ نے قرآن کریم میں بیان کی ہوئی ہے۔ اس لیے ہم سب کو مل کر ہاتھ بھی دھونے ہیں، سینیٹائزر کا استعمال بھی کرنا ہے، اجتماعات کی پابندی کو بھی قبول کرنا ہے۔ ہمیں ہر اس راستے پر چلنا ہے جس سے کرونا میں کمی لائی جا سکے، جس میں کرونا کو اس ملک سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے ختم کرنے میں مدد ملے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، آج ایک بات کا ہم اہتمام کر لیں، ایک بات کو ہم اپنے ذہنوں میں پوری طرح نشین کر لیں کہ بھائی، ہم نے اس کرونا کے خلاف ہر طور پہ لڑنا ہے، چاہے ہمیں بھوکا رہنا پڑے، چاہے ہمیں اشیاء میں کمی۔ مجھے معلوم ہے جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے، کرونا کے نام پر لوگ اربوں کو مار رہے ہیں، ماسک کی صورت میں، ذخیرہ اندوزی کرنے کی صورت میں۔ میں حکومت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب، وزیر اعظم پاکستان صاحب، صرف میز پہ بیٹھ کے انگلی کھڑی کر کے ذخیرہ اندوزوں کو پکڑنے کی بات نہ کریں، ریاست کے سرگرم ہونے کی بات نہ کریں، بلکہ ہمیں عملی طور پر نظر آنا چاہیے جو لوگ کرونا کا فائدہ اٹھا کر اربوں کروڑوں کمانا چاہ رہے ہیں، کما رہے ہیں، ان پہ ریاستی دسترس موجود ہے، ریاستی دست اندازی موجود ہے۔ انہیں پکڑنا چاہیے، انہیں گرفتار کرنا چاہیے، انہیں قرار واقعہ سزا دینی چاہیے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان، آپ ٹائیگر فورس بنائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ لوگوں میں راشن تقسیم کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ 12,000 روپیہ مستحق افراد کو پہنچائیں۔ گو کہ میں سمجھتا ہوں ان تمام باتوں میں بھی میلافائڈی ہو رہی ہے، ان تمام باتوں میں بھی کہیں نہ کہیں نقص ہے، چاہے وہ وزراء کر رہے ہیں، چاہے چھیدے میدے کر رہے ہیں، چاہے کوئی ٹلیاں کر رہی ہیں۔ مجھے اس بات سے کوئی قصہ نہیں ہے، مجھے صرف اس بات سے قصہ ہے کہ آپ نے جو امداد دینی ہے مستحق افراد کو، وہ غریب قوم کا سرمایہ ہے، ان تک پہنچائیں۔ اور انشاءاللہ تعالی میری اپیل پر یہ چھوٹے طبقے، یہ مزدور، یہ کسان، یہ حاری، سب آپ کا ساتھ دیں گے۔ ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ کا ساتھ تجزیہ نگار دے رہے ہیں، آپ کا ساتھ تبصرہ نگار دے رہے ہیں، لیکن اسے شفاف بنائیے،
اور شفاف بنائیے، میرا بھائی میل جول کو کم کریں، ہم اجتماعات کو قبول کریں۔ آج میں آپ سے ایک نئی بات کہنا چاہتا ہوں، دین 3 طرح کی تدابیر ایسے مواقع پہ پیش کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات دین جو کہتا ہے، قرآن کریم فرقان حمید سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے وہ ہے احتیاطی تدابیر کی۔ سب سے پہلے دین آپ کو احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تحت آپ اپنے ہاتھوں کو ہر 20 منٹ بعد دھوئیں، آپ سینیٹائزر کا استعمال کریں، آپ ماسک کا استعمال کریں، آپ اجتماعات سے پابندی کریں، آپ جنازہ ہو، شادی ہو، دینی ہو، غیر دینی، جیسے آپ معاشرتی کہتے ہیں، کوئی قسم کا بھی اجتماع ہو، سیاسی کیوں نہ ہو، سب سے آپ اجتناب کریں، سب سے آپ بچنے کی کوشش کریں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا اللہ اپنے کلام پاک کے ذریعے سے آپ کو ہدایت جاری کرتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2، وہ آپ کو کیا بنیادی طور پہ ہدایت جاری کرتا ہے؟ دوا، دال و الف والی دوا، میڈیسن، طب، اس پر عمل کریں۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر بھی نہ کریں، آپ دوا بھی نہ کریں، اور آپ چاہیں کہ آپ صحت مند ہو جائیں؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اب دونوں کرنے کے بعد تیسرا حکم جو قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے، تیسری رہنمائی جو ہمیں دیتا ہے قرآن کریم فرقان حمید، وہ ہے دعا کی، دال عین الف کی۔ پہلے آپ احتیاطی تدابیر کریں، نمبر 2 آپ دعا کریں، اس کے بعد اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اس موذی مرض سے یا اللہ پاک پوری انسانیت کو محفوظ رکھ، بالخصوص مسلمانوں کو اس سے نجات دلا۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ صرف مسلمانوں کو نجات دلا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کے پیغام کی نفی ہوگی۔ بنی نوع انسان کو بچانا ہے اس موذی مرض سے۔ آگے میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک پھر میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، وہ وزیر اعظم صاحب سے ہے۔ وزیر اعظم صاحب، ماہرین سے مشورہ کریں، ایکسپرٹ سے مشورہ کریں، چھیدے میدے سے مشورہ نہ کریں، وہ آپ کو صحیح راستہ نہیں بتا سکتے۔ صحیح راستے کے لیے طب کے ماہرین، مینجمنٹ کے ماہرین، تقسیم کاری کے ماہرین، اور میری فوج، بہادر فوج، ان کے ایکسپرٹس کو ساتھ بٹھائیں تاکہ آپ کو کوئی سیدھا راستہ ملے۔ اس وقت گندم کا بحران، چینی کا بحران، اس پہ میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں تو ذاتی طور پہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ مافیا کے طور پہ کام کر چکے انہیں اس وقت بھول جائیں۔ اس وقت ساری توجہ آپ کرونا پہ دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام پاکستانی بھائیوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، گھروں میں نماز ادا کریں، ہر نماز کے بعد احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں، دعا بھی کریں، اور دعا کے لیے گڑ گڑا کر، رو رو کر، خلوص نیت سے دعا اپنے اللہ کے حضور کریں کہ یا اللہ پاک اس موذی مرض سے ہمیں بچا، اس موذی مرض کو انسانوں سے دور کر دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ تینوں حصے اپنائیں گے، مجھے اپنے اللہ کے ہاں قوی امید ہے آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، جو دعا آپ کھائیں گے وہ بھی اثر انگیز ہوگی، جو احتیاطی تدابیر آپ اختیار کریں گے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کارگر ہوگی۔ یہ جو قوم ہے پاکستانی، یہ احساس سے محروم نہیں ہے، یہ نافہم ناسمجھ نہیں ہے، یہ معاملہ فہم ہے، یہ معاملے کو سمجھتی ہے، آپ سے تعاون کرے گی۔ اور وزیر اعظم پاکستان اور جو بھی اقتدار کے لوگ ہیں وہ 2 باتوں کو یقینی بنائیں، پولیس، انتظامیہ، آپ کے ایم این اے، ایم پی ایس گھروں میں نہ بیٹھیں، پبلک میں آئیں،
اپنی پوری حفاظتی تدابیر کے ساتھ لوگوں کو حوصلہ دیں کہ ہم نے لڑنا ہے اس جنگ میں کرونا کے لیے، کرونا کو بھگانا ہے، کرونا کو شکست دینی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ اور ہم سب، میں آپ سے مراد حکومت کہہ رہا ہوں، سب کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔